بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹے۔ حضرت آدم نے حابیل کی پرہیزگاری اور قابلیت کی وجہ سے ان کو اپنا وصی بنانا چاہا اور اسم اعظم کا بتا دینا بھی اسم اعظم بھی بتا دیا۔ یہ سن کر قابیل کے دل میں رشک اور حسد کی آگ بھڑکی اور اپنے باپ سے گستاخانہ کہنے لگا، جانشینی کا تو مجھے حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصہ چکانے کی خاطر، بات ختم کرنے کی خاطر فرما دیا کہ اگر تم دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظریں چڑھاؤ، جس کی نظر قبول ہوگی وہی مستحق سمجھا جائے گا۔ غرض حابیل جو بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک خوب موٹا تازہ بچہ کچھ دودھ کچھ مکھن پہاڑ پر جا کے رکھ آئے، اور قابیل جو کھیتی کرتا تھا غصہ میں کچھ بالیاں سوکھی ہوئی اور خراب چیزیں لے کر رکھ آیا۔ اس کے بعد حسب دستور آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترا اور حابیل کی نظر کو کھا گیا اور قابیل کی نظر جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ قابیل یہ دیکھ کر اور رشک پیدا ہوا اور اس نے حابیل کو مار ڈالا۔ قابیل تو نظر نامنظور ہونے کی وجہ سے حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور اس طاق میں تھا کہ حابیل کو کیوں کر قتل کرے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کی غرض سے مکہ گئے تو اس کو موقع ملا۔ حابیل ایک دن جنگل میں سو رہے تھے کہ اس نے شیطان کی تعلیم سے پتھر سے ان کا سر کچل دیا۔ مارنے کو تو مارا، مگر چونکہ دنیا میں یہ پہلی موت تھی، اس وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں کر چھپائے۔ آخر اسے مدتوں لادے لادے پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس میں سے بدبو پھیلی اور درندوں نے اس پر حملہ کرنا کا ارادہ کیا کہ اس نے اس وقت خدا نے 2 کوے بھیجے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر اس نے چونچ سے گڑھا کھود کر دفن کیا۔ تب قابیل کو بھی ایسا ہی اس نے کیا۔ جب حضرت آدم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس زمین پر لعنت کی جو حابیل کا خون پی گئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے بعد اب تک زمین خون نہیں چوستی۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام کو گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ آخر خدا نے ان کا نعم البدل حضرت شیش علیہ السلام آپ کو عطا کیا اور یوں ان کا دل ٹھنڈا ہوا اور قابیل راندہ درگاہ ہوا اور لعنت کا مارا عدن پہنچا، شیطان کی تعلیم سے آتش پرست بنا اور دنیا بھر کی بری باتوں میں مشغول ہوا، یہاں تک کہ سخت سے سخت سزا میں مبتلا ہوا۔ اور جب طوفان نوح آیا تو اس کی تمام اولاد کا خاتمہ ہو گیا اور صرف حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد دنیا میں باقی رہی۔ تو اس سے ہمیں قرآن مقدس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بھی خدا کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو وصی ہوتا ہے وہ بھی خدا کا چنا ہوا
اور خدا کے چنے ہوئے کا محبوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئوں کی سے رہنمائی حاصل کر سکیں، ان کو اپنا ہادی مانیں، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر، کیونکہ وہ انعام یافتہ ہے، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں صراط مستقیم ملے، اور صراط مستقیم ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس پورے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں صرف اللہ کو جب تک ہم کہیں گے کہ تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اس عقیدے پہ قائم رہنے پڑے گا۔ لبیک یا الہی، لبیک یا الہی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔